معلوم ہے کہ مسلمان ہو کر ہی مرنا ہے، انشاءاللہ اس پر باقی رہ سکتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، اذا تکرر تقرر فی القلب، جب کسی بات کو بار بار دہرائی جاتی ہے تو پھر ماشاءاللہ وہ بات دل میں بھی بیٹھتی ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس جمعہ میں بھی انہیں باتوں کو دہرایا جائے تاکہ سب سے پہلے مجھے وہ بات اچھی طرح یاد ہو جائے، میری زندگی میں آ جائے، آپ حضرات کی زندگی میں آ جائے، اور آپ حضرات پھر ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھرپور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بزرگوں دوستوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مسلمان ہو کر ہی مرنا ہے۔ تو بزرگوں دوستوں، قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ پھر اللہ نے تقوی کا حکم دیا، آیت ایک ہی ہے، واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم اگلے دنوں کے لیے کیا کمائی کر کر بھیجے ہو اسے دیکھتے رہو۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ کہہ رہے کہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ تو بزرگوں دوستوں، تقویٰ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کی زندگی میں بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ جرائم سے، گناہوں سے اور چیزوں سے حکومت کا کوئی قانون انسان کو روک نہیں سکتا، انسان کو سیدھے راستے پر ڈال نہیں سکتا، بلکہ جتنے قوانین دنیا کے جرائم پر، دنیا کے حادثات پر قابو پانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اتنے ہی اللہ معاف فرمائے اور زیادہ دوستوں جرائم، حوادثات، گناہ، چوریاں، ڈکیتی، نافرمانیاں اور بڑھائی جاتی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی چیز، انسان کو گناہوں سے روکنے والی چیز، فرمایا کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کا ڈر ہے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ کہ آدمی کے دل کے اندر جب یہ بات آ جائے، مجھے ایک دن مرنا ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور پھر مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر دوستوں یہ ڈر، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، یہ اسے گناہوں سے روک سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ، وہ خوش نصیب لوگ، سعادت مند لوگ، وہ متقی و پرہیزگار لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ کامیابی کا پروانہ دیں گے، جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی جائے گی، جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں لیا جائے گا، اور وہ اتنے خوش نصیب بندے ہیں اور اتنے اچھے بندے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، ارے وہ دائیں ہاتھ والے، ارے وہ کتنے ہی اچھے لوگ ہیں۔ اللہ نے دوبارہ تذکرہ کیا، فرمایا دوستوں تو ان کی جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ،
کہ وہ اپنا نام اعمال دوسروں کو دکھاتا پھرے گا، تو اس کی زندگی کا بنیادی عمل قرآن نے جسے بیان کیا وہ یہ ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ بنیادی عمل ہے اس کا. انی ظننت، یقیناً مجھے پورا گمان تھا، میری زندگی اس کے ساتھ گزرتی تھی، انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے خدا کے سامنے حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا. اس پورے گمان کے ساتھ، اس پورے استعداد کے ساتھ، اس پورے یقین کے ساتھ میری زندگی گزرتی تھی. زندگی کے کسی بھی حصے میں یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا گمان، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین، آخرت کا حساب کا یقین کا دن زندگی میں میرے کسی بھی وقت اس حساب کے دن کا دامن میرے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. تو پھر اسی کے بدلے میں دوستو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور مزے کی زندگی میں، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں جانا، قطوفها دانیہ، میں اس کے سامنے پیش. اللہ کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندے، مجاہدے کے دن ختم، مصیبتوں کے دن ختم، شکر کے دن ختم، آنکھوں پر کنٹرول، نفس پر کنٹرول، زبان پر کنٹرول، اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو، قدم قدم کو تو سوچ کر رکھتا تھا، ہر وقت میرے حکم کو دیکھتا تھا، میری مرضی کو دیکھتا تھا، میری نامرضیات سے بچتا تھا، میرے منہیات سے، میرے وہ ساری چیزیں جس سے میں نے منع کیا، اور میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا، ان ساری چیزوں سے تو نے اپنے آپ کو بچایا. اب وہ مجاہدہ ختم. کلوا واشربوا، کھا پی، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اب ان دنوں کو وصول کر لے جن دنوں کو تم نے دنیا میں تقوی کے ساتھ گزارا تھا. تو بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، تقوی بنیادی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹے پارے میں تو فرما دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی اور پرہیزگار ہی کے لوگوں کے عمل کو ہم قبول کریں گے. تو دنیا میں ہمارا بیڑا پار ہو، آخرت میں بیڑا پار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عجیب سوالات کرنے لگے. جن میں سے ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ، لوگوں ہی میں سب سے بڑا عالم میں بن جا، سب سے بڑا جاننے والا میں بن جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو سب سے زیادہ تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر، تو سب سے بڑا عالم سمجھا جائے گا. تو بزرگوں، دوستوں، اللہ معاف فرمائے، آج ہماری زندگی سرے سے تقوی سے خالی ہوتی جا رہی ہے. دنیا کی چیزوں نے، دنیا کے اسباب نے ہمیں اس طرح کھینچ لیا کہ آج انسان سے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر تعویلات کرنے لگتا ہے کہ یہ تو زمانے کی گردش ہے، یہ تو آج چاروں طرف کا پھیلا ہوا ماحول ہے، نظام ہے، ہم اس سے کیسے بچا جائے. فرمایا جو جتنے دوستوں برے ماحول میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر چلاتا ہے، تو فرمایا وہ اس وقت کا، اس زمانے کا سب سے بڑا مجاہد ہے. المجاہد من جاہد علی نفسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے. دشمن کی گردن پر تلوار لے کر دوستوں وار کر دینا یہ اتنا بڑا مجاہدہ نہیں ہے جتنا مجاہدہ دوستوں اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. صحابہ نے دوستوں اس کا حق ادا کر دیا. کئی
حصہ ان کی زندگی میں اللہ کا خوف حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے ایک عورت پر غسل کرتے ہوئے نظر پڑ گئی، جبکہ پہلی نظر معاف ہے۔ ایک آدمی تھے تو کبھی کبھار جو ہے کسی پر نظر پڑ گئی تو نظر جما کر ہی رکھتے، ان کو کہنے والے کہتے کیا کر رہا ہے، یہ اتنا مسئلہ معلوم نہیں، پہلی نظر معاف کر دی۔ اس کے واسطے کہ تیرے ہونا تیرے نظر ڈالے پڑی ہے، اچانک جو نظر پڑ جاتی ہے کہ آدمی کے پھر آدمی کو جو اس پر خراش ہوتا ہے، استغفار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اچانک کی نظر پہلی نظر جب پڑ رہی ہے تو معاف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے کی پہلی نظر ہو جائے، 5-10 منٹ کی پہلی نظر ہو جائے۔ تو جیسے ہی ان پر حضرت برا رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا تو اتنا روئے اتنا گڑگڑائے، اللہ یہ آنکھوں کا کل قیامت میں کیا ہوگا، اللہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر میں تجھے کیا منہ دکھاؤں گا، میرے سے تو نافرمانی ہو گئی، میرے سے تو تیرا حکم ٹوٹ گیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے محبوب آپ ایمان والوں کو بتا دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے دلوں کی پاکی اور صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب حضرت رضی اللہ عنہ روتے مسجد نبوی تک پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا برا کیا ہو گیا یا رسول اللہ، اس طرح میرے سے غلطی ہو گئی کہ میری آنکھ کسی غیر محرم پر پڑ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو۔ یا رسول اللہ میں تو توبہ کیا، استغفار کیا، پھر اپنے آپ کو تسلی پاؤ، ذرا اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی مجھے دل کے اندر سکون و قرار نہیں آ رہا ہے۔ پھر یہاں تک کہ دوستو اتنا گڑگڑائے اتنا روئے، اللہ کے نبی نے پوچھا آپ چاہتے کیا ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کا پیر دے دیجئے، آپ کے گود میں میں اپنا سر رکھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گود دیا تو دوستو اپنے سر کو حضرت برا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے گود میں رکھے اور اسی وقت ان کی روح نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مرتبے سے فرمایا آج برا اپنی اس گناہ پر اتنا رویا ہے، اگر اس رونے کو سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے۔ دوستو یہ ڈرنے کا حق تھا، یہ تقوی کا حق تھا جو صحابہ نے دوستو ادا کر کے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ کہتے ایسے پابند رہو کہ موت کے آخری سانس تک کی صفت تمہارے اندر رہے۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آج اللہ معاف فرمائے، نہ تو دوستو تقوی یاد آتا ہے، نہ تو آدمی کو مرنا یاد آتا ہے۔ جینے میں ایسا لگایا، مرنے کو مسلمان بھول گئے، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ بلکہ دوستو الحاج رشید رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہو گیا ہے کہ وہ اپنے دربار میں حضرات علماء کرام کو بلایا کرتے تھے اور فرماتے کہ علماء کی جماعت آپ آخرت کی آیتیں پڑھ کر سناؤ، آپ عذاب قبر کی آیتیں پڑھ کر سناؤ، جہنم کی آیتیں پڑھ کر سناؤ، اور علماء دوستو اللہ کے کلام کو پڑھ کر سناتے۔ آج تو وہ ماحول نہیں رہا، ایک دور وہ گزرا ہے کہ بھری مجلس میں کوئی دوستو موت کا تذکرہ لیتا تو پرانے بوڑھیاں کہتی ہے فوراً چھٹی کر دو۔ کیا مطلب؟ ارے موت کا کیوں تذکرہ کر رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ آ ہی جائے۔ بعض دفعہ نکاح کا موقع ہوتا ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے بعد جب دعاؤں کا موقع آیا تو دعا کرتے آخر میں قاضی دعا کر رہے، نکاح پڑھانے والے عالم دعا کر رہے، اے اللہ ہم پر موت کی سختی کو آسان فرما، ہماری موت کو کلمے پر نصیب فرما۔ تو بعد میں مجمع میں بعض لوگ دیکھتے ہیں یہ کیا بھائی، خوشی کے موقع پر غم کی دعا کریں نا حضرت، خوشی کے موقع پر غم کی دعا کریں۔ گھر کا افتتاح ہوا ہے، اب وہ گھر کے صاحب مکان کے حق میں کی برکت کے، خیر کے، عافیت کے، رحمتوں کے دعا کرتے موت کا تذکرہ کریں تو گھر والے بھی دیکھتے ہیں یہاں سے میرا جنازہ اٹھنے لگے حضرت
کہ ہمیں جینے کے واسطے دعا کرنے بلایا. اللہ معاف فرمائے. دوستو ایمان والے کا ہر قدم 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 ایک ایک قدم دوستو جو ہمارا اٹھ رہا ہے وہ تو موت کے آخرت کے قریب ہو رہا ہے اور دوستو اس دھوکے کی دنیا سے دور ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا. کثرت سے یاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے. مجھے یا رسول اللہ اس دلوں کے زنگ کو دور کرنے کی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں. ایک اللہ کے کلام کو کثرت سے پڑھو. دوسرا عمل و خاموشی کا ہے موت کو ہمیشہ سوچا کرو. ان دو چیزوں کی برکت سے دلوں کا زنگ دور ہوگا. جب دوستو دلوں کا زنگ دور ہوگا اعمال کا شوق پیدا ہوگا. دین کی باتیں فرمایا دلوں پر اثر کرے گا. الغرض میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ ایک ایمان والے کی زندگی میں تقویٰ ہو اور وہ موت کے آخری سانس تک ایمان پر باقی ہو. تو اس نے فرمایا کہ دوستو ہمیشہ جب بھی نعمتوں کے ملے ہر انسان پر نعمتیں وہ ہوا کرتی ہیں ان نعمتوں پر ہمیشہ شکر گزاری کا معاملہ کریں. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میری نعمتوں پر شکر کرو تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ناشکری پر نعمتیں چھین جاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے راستے میں آپ کو ایک وہ اللہ کا بندہ ملا جسے اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا. تو وہ آدمی نے سوال کیا موسیٰ اللہ سے آپ کلیم اللہ ہیں اللہ سے بات کرتے ہیں آپ اللہ سے یہ پوچھیں کہ میں ان ساری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں. ایک آدمی وہ بھی ملا تھا جس آدمی کے پاس دوستو ایک چادر تھی اور وہ شکوہ کرنے لگا گلا کرنے لگا اے موسیٰ اللہ سے آپ کہہ دیجئے کہ میں مفلس و غریب بندہ ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے انداز سے ناشکری دوستو ظاہر ہو رہی تھی. ناشکری ظاہر ہو رہی تھی اور دوستو اللہ کو ناشکری ہرگز پسند نہیں ہے. اور کل قیامت کے دن کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ کہہ کر بچا بھی نہیں سکتا اگر میں دنیا کا غریب آدمی ہوں. اس لیے کہ دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ لائے گے افقر الانبیاء تمام سوالات نبیوں اور رسولوں میں سب سے زیادہ غریب کوئی نبی تھے تو دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. زمین ان کا بچھونا آسمان دوستو ان کی چادر تھی اور یہ ہاتھ ان کا تکیہ تھا. ایک لوٹا ساتھ میں رکھے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چلو سے ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے تو سوچنے لگے بھئی اس پیالے کو رکھ کر کیا کروں کوئی مانگنے والا آیا تو اس نے بھی صدقہ کر دیا. اللہ اسے پیش کر دے یہ میرا عیسیٰ اتنی غربت میں رہ کر میرے دین کو نہیں چھوڑا تم نے کیسے میرے احکامات کو چھوڑ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے اللہ سے عرض کیا اللہ تیرا ایک بندہ نعمتوں کے ملنے پر شکر گزاری چاہتا ہے. اللہ امتحان کے طور پر فرماتے ہیں موسیٰ جا کر اس سے کہو کہ وہ میری ناشکری کر دے کہ پھر اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں. اور پھر وہ ابھی جو ایک چادر والا تھا اسے شکر کرنے کے لیے اب واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے اس آدمی سے کہا کہ اللہ نے تجھے ناشکری کا حکم دیا تو ناشکری کر. اس نے فوراً جو توبہ کرنے لگا اے موسیٰ شاید اللہ امتحان لے رہے ہو اتنی ساری نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا ہے اور اس کے بعد میں ناشکری کروں ایسا موسیٰ مجھ سے نہیں ہو سکتا. فوراً سجدے میں گر گیا اے اللہ تیری نعمتوں پر کیسے ناشکری کروں. اے اللہ میرا ہوا تو تیری طرف سے ملا ہوا نعمت ہے اس پر میں شکر گزاری کرتا ہوں. دوستو اللہ نے اور نعمتوں کو بڑھا دیا اور اس آدمی کو جو چادر والا تھا اسے اللہ نے شکر کرنے کا کہا تو اس نے کہا ایک چادر پر شکر کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے. دوستو اللہ نے ہوا کے جھونکوں کو چلایا اور ہوائیں آتے ہوئے اس چادر کو بھی اڑا کر لے گئی. لیکن شکرتم لأزیدنکم اور فرمایا دوستو الحمدللہ صرف اتنا کہنا. ایک مطلب آپ بھی پڑھ لو سننے والے بھی پڑھ لو الحمدللہ. کیا ہے الحمدللہ؟ ایک لفظ علماء مفسرین لکھتے ہیں
اللہ سبحان تیری قدرت، کیا ہے سلیمان کا لشکر، نہ تو جن چھوٹے نہ تو انس چھوٹے اور نہ تو پرندے چھوٹے نہ تو درندے چھوٹے اور ہوائیں ان کے تابع ہیں۔ یہ جیسی آواز لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم کیا کہ تب اس لکڑے ہارے کی طرف لے کر چلو۔ آئے، لکڑا ہارا گھبرا گیا کہ میری بات حضرت سلیمان تک پہنچ گئی ہے، اب شاید مجھے سزا دے کے قریب آ کر کہنے لگے، اور نوجوان تو نے اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے، ایسے ہزاروں لشکر سلیمانی سے بڑھ کر ہے، ہزاروں نہیں کروڑوں ایسے لشکر سلیمانی اللہ دے دے، کیا ہوگا؟ کل من علیہا فان، وہ تو ایک دن ختم ہو کر فنا و برباد ہو جائے گا، لیکن تو زبان سے ایک مرتبہ جب الحمدللہ کہہ لے، سبحان اللہ کہہ لے، یہ تو ساری زندگی باقی رہنے والی ہے۔ تو دوستو، ہر نعمت پر اللہ کی تعریف الحمدللہ کہنا پہلا کام، دوسرا شکر ادا کرنا، دوسرا کام فرمایا دوستو صبر کرنا، کہ ہمیشہ حالات ایک ہی طرح کے ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، حالات بدلتے ہیں، اور فرمایا صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو، صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ ایک دوستو فاقے پر صبر ہوتا ہے، چیزوں کے کمی پر صبر ہوتا ہے، یہی صبر نہیں، دل چاہتا ہے فلاں گناہ کو کر لو، فرمایا آپ گناہ کو کرنے سے دل کو روکنا یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ دل چاہتا ہے کہ کسی طرح کوئی چیز ہڑپ لوں، فرمایا آپ اس دل کو روکنا نہیں، حلال طریقے سے تجھے کمانا ہے، حلال طریقے سے کھانا ہے۔ اس طرح دوستو ایک ٹینکی ہے، ٹینکی میں جو ہے دوستو نل لگائے تو فرمایا پانی وہ ٹینکی میں سے نل کے ذریعے سے آتا ہے۔ آدمی سوچے کہ بھئی ایک نل سے کیا ہوگا، ایسا بھی کروں ایسا بھی کروں، ادھر بھی ہاتھ ماروں ادھر بھی ہاتھ ماروں، جی حلال حرام سب کو ایک کر دوں، آپ بھی کبھی ٹینک و گھسیٹ لا الہ الا اللہ ادھر کا مال ادھر لا، جی باہر سے لا الہ الا اللہ اندر سے کالی بلا، اب چلو 4 نل لگا دو۔ عقل مند آدمی ذرا سوچ کر دیکھیں، نل ایک لگائے، ٹینکی میں جو پانی ہے وہ ایک نل سے آ جائے گا، 4 نل لگا لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب 4 ٹینکیوں میں سے پانی آئے گا، پانی کہاں سے آئے گا؟ وہی ایک ٹینکی کے ذریعے سے آئے گا، 1 لگاؤ 2 لگاؤ 3 لگاؤ 4 لگاؤ، آئے گا تو اتنا ہی جتنا وہ ٹینکی میں ہے، ملے گا تو اتنا ہی ہے جتنا دوستو ہمارے مقدر میں طے ہو چکا ہے۔ اب اس کے لیے خواہ اللہ کے دین کو قربان کر اللہ کے احکامات کو ذبح کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر دوستو روک کر، اور میں آدمی اس طرح کہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اعتبار نہیں، فرمایا تدبیر کرو، تقدیر خدا پر چھوڑو، اچھی تدبیر اختیار کرو، اچھی محنتیں کرو، اور خدا پر دوستو فیصلہ چھوڑو۔ جس کمائی کے ساتھ دین ہو، جس کمائی کے ساتھ اللہ کے احکامات ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہو، اس کے اندر دوستو جو خیر و برکت ہوتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو دوسری نعمت فرمایا صبر، تیسری نعمت دوستو استغفار، جب بھی کوئی گناہ ہو تو دوستو استغفار، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی چھوٹی سے ایک تسبیح کو پڑھے، 70 پریشانیاں ہو اللہ اس کی دور کرتے ہیں، سب سے ہلکی پریشانی اس کے فقر فاقہ کو دور کرتے ہیں۔ کہاں ہاتھ ڈالا تو بھی سننے پر، بورڈ پر ہاتھ ڈالا تو بھی حضرت قصہ مٹھی ہو جاتا ہے، کچھ ہاتھ نہیں لگ رہا۔ ہمارا سب سے کم درجے کی پریشانی فقر و فاقہ کی ہے دوستو، اسے اللہ دور کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ اس تسبیح کا دوستو ورد رکھیں گے، اس کا ذکر کریں گے، صبح و شام اس کا اہتمام ہو تو اللہ تعالیٰ 70 پریشانیوں کو دور کریں گے، جس میں چھوٹی سی چھوٹی پریشانی فرمایا اور فقر و فاقہ کی زندگی کو اللہ دور کریں گے۔ اور فرمایا آدمی بعض دفعہ غم زدہ ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہے ارے میں تو پردہ
پردیس ہوں، میں تو بیچلر ہوں، نہ میری گھر کی بیوی ہے اسے اپنے غم کو سناؤں، نہ میرا والدین یہاں ہے، نہ تو میرا والدین حیات ہے کہ میں ان کو اپنے غموں کو سناؤں۔ فرمایا دعا یونس کا جو اہتمام کرتا ہے مختصر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تسلی دیتے ہیں، غموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دور کرتے ہیں۔ استغفار کی دوستوں کثرت سے اہتمام، فرمایا استغفار کی برکت سے اللہ زندگی میں خیر و برکت کے راستوں کو کھولتے ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا استعاذہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ اس طرح میں نے کچھ ترجمہ عرض کیا، آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے، عہدہ بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب آدمی استعاذہ اللہ سے پناہ مانگتا رہے گا تو اللہ پناہ دیتے رہتے ہیں۔ اس طرح ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایک سارا آسمان ہے وہ کمان بن جائے اور پھر تیر مصیبتیں بن کر آدمی کی طرف برسنا شروع کرے، اب اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ کہا کہ اب کیسے بچا سکتا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ تیر چلانے والے خدا کے قدموں میں چلے جاؤ، پھر وہ تیر تم پر نہیں لگے گی، وہ پریشانی تم پر نہیں لگے گی۔ ایک بچہ چھوٹا سا دوستو، وہ جو ہے رات کے اندھیرے میں بھٹکتا پھر رہا ہے، اسے راستہ نہیں مل رہا ہے، اس کی پناہ گاہ اسے نہیں مل رہی ہے۔ فرمایا کوئی آدمی دیکھے تو اس معصوم بچے پر ترس کھا کر اپنے گھر میں دوستو جگہ دے دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رحم آ گیا۔ اور دوستو اللہ کی ذات باری تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والی ہے، اس سے مدد مانگی، اس سے مدد طلب کریں گے تو کیا اللہ مدد نہیں دیتے؟ فرمایا دوستو اس لیے استعاذہ کی کثرت، چور کبھی شیطان، کبھی نفس، کبھی ماحول، اور فرمایا کبھی اور لوگ دوستو فرمایا ہمارے اوپر جو ہے دشمنی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، ایک چور جو ہے گھر میں گیا، گھر میں جا کر جو ہے تلاشی کیا تو دیکھا کدھر کیا دیکھا تو بھی نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو گھر کا آدمی سویا ہوا ہے اس کے سرانے آٹا رکھا ہوا تھا، اس نے سوچا بھائی میں گھر میں آئی ہوں تو خالی ہاتھ کہیں کو جانا، کاتی کو لے کو دیں گے، چلو یہ آٹا اٹھانے کو چلے۔ اب جب آٹا اٹھانے کے لیے اپنی چادر کو جو بچھایا، آٹا جو اس پر ڈال رہا تھا، وہ گھر کا مالک کو کچھ معلوم نہیں ہو رہا، وہ تو سوتے شاہ ہے۔ بعض لوگوں کو اتنی پیاری نیند آتی ہے، مردے کو اٹھا کر بٹھا دینا آسان ہے، لیکن اس صاحب نیند کو اٹھانا دوستوں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ سوتے سوتے کروٹ بدل دیا، اب جا کر وہ چور کے چادر پر پڑ گئی۔ اب بیچارہ سوچنے میں پڑ گیا کیا کروں، جب لے کر بیٹھے، ٹھنڈی راتیں چل رہی ہیں۔ اب جب اذان ہوئی تو پھر جیسے ہی کروٹ یہ بدلنے کا نام نہیں لے رہا، اذان ہونے پر بھی نہیں اٹھ رہا، تو چور بیچارہ مجبور ہو کر جو ہے دروازے پر چلا۔ تب اس کے کیا بولے، جاتے جاتے یہ بول رہا ہو بھائی جاتے جاتے ذرا دروازہ بند کرنے کو چلیا، ٹھنڈ زیادہ ہو۔ انہیں چور کو اور غصہ آیا، ایک بیڈ شیٹ تو میری بیڈ شیٹ پر سو گیا ہے، سو جا، اور ایک چور آیا تو تجھے اوپر اڑا کے جاتا ہے۔ تو دوستو اس طرح ہر کوئی آدمی کسی نہ کسی کی طرف سے کبھی جان سے کبھی مال سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ، اس کے ذریعے سے دوستو اللہ کی ہمیشہ پناہ مانگتے ہیں۔ تو عجیب و غریب بات علماء نے جو لکھی ہے کہ آدمی کے 3 حالتیں ہیں، 3 دور ہیں۔ ایک ماضی، اسے پاش کہا جاتا ہے انگریزی میں، دوستو اس سے استغفار کی برکت سے ماضی کے تمام گناہ دوستو مٹتے رہیں گے، معاف ہوتے رہیں گے۔ اور ایک پریزنٹ دور ہوتا ہے، حال جسے کہتے ہیں، فرمایا صبر اور شکر کے ذریعے سے اللہ حال کو درست کرتے ہیں۔ اور فیوچر جو ہوتا ہے اعوذ باللہ کی برکت سے، اللہ سے مدد مانگنے کی برکت سے اس کا فیوچر اور مستقبل حفاظت ہوتا ہے۔ جب تینوں دور دوستوں محفوظ ہو گئے اور آدمی ایمان اور اعمال کے ساتھ اللہ کے احکامات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو ڈالتا رہے گا اور ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ موت پر دوستوں مسلمان ہو کر مرے گا، ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ مرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ان صبر و شکر کی، استغفار کی و استعاذہ کی اللہ تعالیٰ صفت ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ باقی اللہ الحمدللہ رب العالمین۔